أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين والرحمة للعالمين ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانصر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب الزهراء بحق زهراء بشف صدر زهراء بظهور حجة یا رب محمد اجل فرجال محمد یا رب محمد حفظ غیبت محمد یا رب محمد انتقم لابنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول تیرے بغیر رب کو قیامت نہیں قبول دنیا کے واسطے نہ مال و زر کے واسطے دنیا کے واسطے نہ مال و زر کے واسطے ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم محبان امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کا جشن منانے والے میرے محترم سامعین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ تمام تعریفیں اس خالق کے کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت کے موقع کے اوپر ہم یہ ساتھ مل کر یہ موضوع کہ آؤ ہم ہماری امام کی ولادت کا موقع ہے تو امام کو کیا تحفہ دیں گے میرے محترم سامعین تو اس کے لیے جتنا خدا کا شکریہ ادا کرے کم ہے تو یہ گفتگو میں ہم آگے بڑھے اس سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کی مبارکباد دیتی ہوں اور آؤ ہم سب جب بھی کوئی اہل بیت کی ولادت کا
मौका आता था कोई भी फर्द का तो हम इमाम ज़माना को मुबारकबाद देते थे, लेकिन आज हमें खुद इमाम को इमाम ज़माना की विलादत की मुबारकबाद देनी है एक बुलंद आवाज़ के दुरूद पढ़कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अजीज़ान मोहतरम, बेशक ज़ाहिरन तो हमने हमारे चेहरे पे खुशियाँ है, लेकिन बातिन में हमारे दिल रंजीदा है कि हम ऐसे शख्स की विलादत की जश्न मना रहे, विलादत की खुशियाँ मना रहे हैं कि जो हमारी आंखों से ओझल है, जो हमसे छूट गया है, जो हमसे दूर हो गया है। और क्या कहना उस शख्सियत का कि जो हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और जिसकी अहमियत के लिए इतना ही कहना काफ़ी है कि खुद खुदावंद आलम ने सूरह हूद आयत नंबर 86 में कह दिया, बकियतुल्लाही खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, खुदा की बाकी बची हुज्जत में ही तुम्हारे लिए खैर है। मेरे मोहतरम सामीईन, ज़रा सोचे, ज़रा तसव्वुर करे, वो खुदा खुद कुरान मजीद में कह रहा है कि तुम्हारे लिए खैर खुदा की बाकी बची हुज्जत में है। और अजीज़ान मोहतरम, आइए हम देखें कि हमारे ज़माने के इमाम हमें खुद क्या कह रहे हैं। आज इमाम की विलादत का रोज़ है, हमारे दिल में तड़प है कि काश हम इमाम की खिदमत में पहुंच जाते, इमाम की ज़ियारत करके, इमाम को रूबरू मिल के मुलाकात करके उनकी विलादत की मुबारकबाद देते। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, चाहे हम कितना भी तड़पे, लेकिन इतना तो नहीं तड़पते कि हमारी रूह निकल जाए। आइए हम देखें हमारे मौला और आका, हमारे ज़माने के इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के लाल नरजिस के गुल, नरजिस के नौनिहाल हमें क्या कहते हैं। जनाब नरजिस के नौनिहाल हमें कहते हैं कि अगर हमारे शिया को पता चल जाए कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं तो वो हमसे मुलाकात के लिए हमारी ज़ियारत के शौक़ में इतने बेताब हो जाए कि उनकी रूह निकल जाए। अज़ीज़ान मुहतरम, मैंने इमाम की हदीस का ये मफ़हूम बयान किया आपके सामने, क्या हम इतने बेताब हुए कि हमारी रूह निकल जाए? नहीं अजीज़ों, लिहाजा ये इस बात की दलील है कि हमें पता ही नहीं कि हम इमाम हमसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। और अजीज़ान मोहतरम, मेरा आपसे ये सवाल, अगर दुनिया में दुनिया के कोने में कोई भी शख्स जो हमें कह दे कि वो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो हमारा रिश्तेदार हो, हमसे दोस्ती रखने वाला हो, वो हमें इतनी नेमतें भेज रहा हो जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी बाकी हो, जिनकी वजह से हमारी आखिरत बनने वाली हो, ऐसी शख्सियत हमें सब दे तो सही दुनिया और आखिरत, लेकिन फिर भी कहे कि हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम कितना तड़पेंगे उसके लिए, उसकी ज़ियारत के लिए, उसकी मुलाकात के लिए। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, अफसोस, हमने इमाम को जितना जानना चाहिए जाना नहीं, मारिफत हासिल करना चाहिए मारिफत हासिल नहीं की। लिहाजा हम जो है इमाम से जिस तरह से मोहब्बत करना चाहिए, इमाम के फिराक में जिस तरह से तड़पना चाहिए, इस तरह से तड़प नहीं रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का हमारा मौजू विलादत इमाम ज़माना हम सब ने मनाई, और हमारा दिल चाहता है कि जिस किसी भी शख्सियत हमसे कोई मोहब्बत करता है तो उसे उसके ख़ास मौके के ऊपर उसे कोई गिफ्ट दे। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने क्या सोचा, आज हम हमारे वक्त के इमाम को क्या गिफ्ट देंगे? हमारे वक्त के इमाम हमसे क्या चाहते हैं? हमारा दिल चाहता है नहीं कि इमाम को ऐसी गिफ्ट दे कि जो वो हमसे चाहते हैं, या हमें ताकीद करते हो, हमें कह रहे हैं कि तुम ये काम करो, तो वो हम करके उनको गिफ्ट देना चाहते हैं ना। तो आइए अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे तो ऐसे मुकद्दर कहाँ कि हम इमाम को रूबरू मिल सके, हम इमाम से बातें कर सके, हम इमाम से कुछ जो है, हम इमाम से कुछ पूछ सके कि इमाम हमसे आप क्या चाहते हैं। लेकिन आइए हम देखें, आयतुल्लाह मरशी नजफी, कौन नहीं जानता उनके नाम को, सबको ही जानता है। वो हमारे बहुत ही बड़े आलिम, और उनको जब इमाम ज़माना की मुलाकात हुई तो इमाम ज़माना ने क्या ताकीद की थी उनसे, क्या दुआएं दी थी, क्या तोहफा दिया था
इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वक्त के इमाम हमसे क्या चाहते हैं, तो हम इमाम को उनकी बर्थडे गिफ्ट में विलादत के तोहफे में वो दे। तो अजीज़ान मोहतरम, जब आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी के जवानी का आलम था और एक मरतबा उन्होंने कज़्र किया कि वो ज़ियारत अस्करियन के लिए जाएंगे, 10वें और 11वें इमाम की ज़ियारत के लिए सामरा जाएंगे। और अजीज़ान मोहतरम, आज भी हम जब इराक जाते हैं तो सामरा का रास्ता बहुत ही वीरान आता है। रास्ता बना हुआ है लेकिन कितनी वीरानी है अतराफ में। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, ये तो बरसों पहले की बात है। उस वक्त कोई रास्ता नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा था, वीरान बयाबान था, चारों तरफ रेगिस्तान था। और आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी जब जा रहे थे ज़ियारत के लिए तो उनके पास जो है एक सवारी थी और वो सवारी पे सवार होके जा रहे थे। गर्मी का मौसम था और वो जा रहे थे, ऐसे में रास्ता भूल गए यहाँ से वहां भटक रहे, रास्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा। साथ में जो खाना पानी वगैरह लिया था वो भी सब खत्म हो चुका। अब आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी कहते हैं कि मुझे लगा कि मैं अब इस रेगिस्तान से बाहर नहीं जा सकता और इस रेगिस्तान में ही मेरी मौत हो जाएगी। मैं जा बलब हो गया था, बड़ी प्यास लगी थी, शिद्दत की प्यास लगी थी, बेचैन था और मुझे लगता था कि मेरी रूह कभी भी निकल जाएंगी। और अज़ीज़ान मोहतरम, हर एक इमाम का वास्ता देकर दुआ मांगना है, हर एक इमाम का वास्ता अलग अलग हाजतों के लिए मांगना है। लेकिन खास तौर से हमें हुक्म दिया गया कि अगर तुम्हारे गले के पास तलवार आ जाए, यानी कि जहां बलब हो जाओ, तब भी तुम तुम्हारे वक्त के इमाम को पुकारोगे तो तुम्हारे वक्त के इमाम तुम्हें ज़रूर व ज़रूर मदद करेंगे। और अजीज़ान मोहतरम, आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी को ये मुसीबत आई जहां बलब हुए तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो है ज़माने के इमाम को तवस्सुल किया, ज़माने के इमाम को पुकारा। और अज़ीज़ान मोहतरम, किस तरफ से पुकारा होगा आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी ने। एक तो वो इल्म वाले थे, इमाम की मारिफत रखते थे, साथ साथ इमाम को कैसे पुकारना वो भी जानते थे और उनकी जान पे आ बनी थी, लिहाजा बड़ी तड़प के साथ पुकारा। फौरन इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ ने उनकी मदद की, मदद ही नहीं की बल्कि उनसे मुलाकात का शरफ भी हासिल हुआ। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ ने उनसे बहुत ज़्यादा वादे की, ताकीद की कि देखो तुम ये काम करो और हमारे चाहने वालों को भी पैगाम पहुंचाना। गोया कहने का मतलब ये इमाम का कि हमारे चाहने वालों को भी पैगाम पहुंचाना कि हमारे चाहने वाले इस बात के ऊपर अमल करें। और अजीज़ान मोहतरम, ये सारा किस्सा जो है किताब कबासात में लिखा हुआ है। और किसने लिखा, तो आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी के जो शागिर्द थे सैयद आदिल अलवी, उन्होंने ये पूरा जो है किस्सा कबासात में, किताब कबासात में लिखा हुआ है। वो जो किताब है उसका ट्रांसलेशन उर्दू किताब में भी हो गया है जिसका नाम है खुर्शीद फ़ुक़हा। परवरदिगार आलम हम सब को तौफीक इनायत फरमाए कि ऐसी ऐसी बेहतरीन किताबों का मुतालिया करें और हम हमारी ज़िंदगी में उसे प्रैक्टिकली लाइफ में उसे अमल में भी ले आए। तो अजीज़ान मोहतरम, अब इमाम ने उनको रास्ता तो दिखा दिया आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी को। अब इमाम ज़माना आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी से बातें करने लगे और उन्होंने कम से कम 12 ताकीदात की। उसमें से पहली ताकीद ये की इमाम ज़माना के कि देखो ऐ सैयद, तुम्हें चाहिए कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करो। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे उलमा कहते हैं कि अगर तुम इल्म के मैदान में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि जो है कम से कम रोज़ाना 1 सिपारा कुरान मजीद ज़रूर ब ज़रूर ख़त्म करो। परवरदिगार आलम हमारे वक्त में बरकत इनायत फरमाए, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें। और अज़ीज़ान मोहतरम, माह कुरान बहार आने वाला है, माह रमज़ान आने वाला है। और अज़ीज़ान मोहतरम, माशाअल्लाह से
ہمارے وہاں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، گھر گھر پہ قرآن خوانی چلتی ہے، مسجدوں میں امام بارگاہ میں قرآن خوانی چلتی ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ امام جس طرح سے کہتے ہیں کیا ہم اس طرح سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا بس صرف ریکٹیفائی کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے؟ نہیں عزیزان محترم، ہمیں قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو جلد سے جلد وہ دن دکھائے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اور امام کی بزم میں بیٹھ کر امام کے زبانی ہم قرآن مجید کی تفسیر سن سکے، الہی آمین۔ تو عزیزان محترم، اگر آج ہمیں امام کی ولادت کا روز ہم نے منایا ہے، آج ہمیں امام کو کچھ تحفہ دینا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی کر کے جو ہے امام کو تحفہ دے، اور امام سے کہے کہ مولا آپ نے مرشی نجفی علیہ الرحمہ کو تاکید کی تھی نا، لو مولا ہم نے آپ کی تاکید پہ عمل کیا اور آپ کو ہم یہی تحفہ دیتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، دوسری تاکید امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے کیا کی؟ کہاں کہ تمہیں چاہیے کہ نماز شب بہت زیادہ پڑھو، نماز شب تمہاری کبھی بھی قضا نہ ہو۔ اور پھر کہا کہ اے سید، ہمیں افسوس ہے اس اہل علم پر کہ جو اپنے آپ کو ہم سے نسبت تو دیتے ہیں لیکن نماز شب کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے پڑھنا چاہیے اس طرح سے پڑھتے نہیں ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ 2 دن پڑھا 1 دن نہیں پڑھا، 3 دن پڑھا 2 دن نہیں پڑھا، ایسے نہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نماز شب پڑھے۔ اور عزیزان محترم، اگر اللہ نہ کرے کہ کسی کی نماز شب قضا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ عزیزان محترم، خود ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے نماز شب کی قضا ہو جائے تو خداوند عالم وہ قضا نماز شب بجا لانے والے کے اوپر جو ہے فخر کرتا ہے، کہتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں کہ جن پر میں نے یہ نماز شب کو واجب نہیں کیا، پھر بھی وہ بجا لاتے ہیں، اور اس کو بجانے میں اس کو بجا لانے میں اس کے وقت پر جو نہیں نماز شب پڑھ سکے تو وہ قضا بھی دے رہے ہیں۔ اے میرے فرشتوں، خدا کہتا ہے اپنے فرشتوں کو، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے میرے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ روایت بہار الانوار میں پارٹ 87 پیج نمبر 202 پہ لکھی ہوئی ہے کہ نماز شب کی قضا بھی دے دو۔ عزیزان محترم، ہمارے وقت کے امام ہمیں تاکید کر رہے نماز شب پڑھنے کے لیے۔ کیا کہنا نماز شب کا کہ اگر ہم خود پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھیں گے تو عزیزان محترم دستور دنیا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی کام اکیلا کرتا ہے اور گھر والے سب ساتھ نہیں دیتے تو اسے مزہ نہیں آتا۔ اور عزیزان محترم، یہ نماز شب کیا ہے؟ یہ تو جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کی جو ہے زینت ہے نماز شب۔ اور آخرت کی زینت اگر ہم اکیلے لیں گے، ہمارے ہسبینڈ، ہمارے اولاد، ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین نہیں لیں گے آخرت کی یہ زینت اور یہ جنت کا بلند مقام، تو ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اور عزیزان محترم، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے گھر والوں کو بھی اس کے لیے حوصلہ افزائی کریں نماز شب پڑھنے کے لیے۔ پروردگار عالم ہماری قوم کے تمام افراد کو تمام نافلہ بجا لانے والوں میں قرار دے دے، الہی آمین۔ اور عزیزان محترم، جب ہم ہمارے رشتہ دار کو یا کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھاتا ہے تو کیا کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی رات کے وقت اپنی جوزہ کو اٹھاتا ہے اور میاں بیوی دونوں مل کر نماز شب پڑھتے ہیں تو ان کی گنتی ان لوگوں میں کی جائیں گی کہ جو لوگ خدا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم،
इससे भी कहीं गुना ज्यादा सवाब है एक दूसरे को उठाकर नमाज शब की ताकीद करने का। अजीजान मोहतरम, वो इमाम ज़माना अपने चाहने वाले को मदद करने के लिए आए, तो इमाम ज़माना जिस चीज़ की ताकीद करे, हम क्यों हमारे मोमिन भाई बहनों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे घर वालों को नमाज शब की ताकीद न करे। अजीज़ान मोहतरम, जरा सोचे कि ये नमाज शब क्या है। तो ये अंसारे इमाम जो होंगे, हमारे सबके दिल की तमन्ना ये है ना कि हमारा शुमार इमाम के नासिरों में हो जाए। अजीज़ान मोहतरम, खाली जबान से दुआ नहीं करना है। हम जरा सोचे कि ये नासिर इमाम की जो है उनकी खुसूसियात क्या होंगी। तो वो जो है रात को शहद की मक्खी के मानिंद बारगाह रब्बुल इज्जत में गुनगुनाएंगे, यानी कि कभी कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, कभी नमाज शब पढ़ेंगे, कभी मुनाजात करेंगे खुदावंद आलम की बारगाह में। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर हम चाहते हैं कि हमारा शुमार नासिरान इमाम में हो, तो इमाम जिसकी ताकीद कर रहे हैं उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, बस हमें बेहतरीन अंदाज में पूरी 11 रकात नमाज शब अदा करना है। और अजीज़ान मोहतरम, अगर हम हमारे बच्चों को आदत डालना चाहते हैं तो उन्हें कहे कि सिस्तानी साहब ने तो इजाज़त दे दी है कि मगरिब इशा की नमाज के बाद भी तुम नमाज शब की अदायगी कर सकते हो। और अजीज़ान मोहतरम, जरा सोचे, जरा हम तसव्वुर करें कि हम तो जो है जनाब सकीना का मातम करने वाले हैं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पे रोने वाले हैं, गमे हुसैन अलैहिस्सलाम करने वाले हैं, और गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में रोकर आंसू बहाकर ज़माने के इमाम की ज़ुहूर की दुआ करने वाले हैं। और अजीज़ा ने मोहतरम, खुद इमाम ने कहा कि तुम्हारी आंखों में जब गमे हुसैन में आंसू आ जाए तो तुम हमारे लिए दुआ करो, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। अजीज़ान मोहतरम, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे वक्त के इमाम हमारे लिए दुआ कर दे तो हमें गमे हुसैन मनाना है। और अजीज़ान मोहतरम, जनाब सकीना का तो नाम ही काफ़ी है अजीज़ान मोहतरम रोने के लिए। वो जनाब सकीना ने कैसे नमाज शब अदा की। अजीज़ान मोहतरम, हमारी उम्र जनाब सकीना से तो बड़ी है। हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को हम कौन सी उम्र पे नमाज शब की ताकीद करते हैं, कौन सी उम्र में नमाज शब पढ़ाने की आदत डालते हैं। अजीज़ान मोहतरम, वो 4 साल जनाब सकीना के लिए तारीख जिंदान में लिखा गया है कि वो भूखी बच्ची मौला की, वो प्यासी बच्ची थी, लेकिन कभी भी नमाज शब उनकी कज़ा नहीं हुई है। तो अजीज़ान मोहतरम, आज इमाम की विलादत का जश्न मनाया है हमने। इमाम को तोहफे में क्या देंगे? क्या यह अहद करेंगे कि इमाम आज के बाद हम नमाज शब कभी भी कज़ा नहीं करेंगे, और अगर कज़ा हो जाएंगी तो हम जो है उसकी अदा दिन में भी कर देंगे, ताकि रसूल इस्लाम जो कहते हैं कि खुदावंद आलम अपने बंदों पे फख्र करता है, फरिश्तों के सामने कहता है कि मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, मेरे इस बंदे ने नमाज शब की कज़ा अदा की है, लिहाजा मैंने उसे बख्श दिया है। और अजीज़ान मोहतरम, शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने नमाज शब कैसे पढ़ी थी? खड़ी नहीं रह सकती थी, खाना और पानी कितना कम आता था, लेकिन फिर भी नमाज शब कज़ा नहीं की। और अजीज़ान मोहतरम, क्या कहना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, जब आखिरी रुखसत के लिए आए तो वसीयत के तौर पर बहन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि ऐ मेरी बहन, नमाज शब के लिए उठना तो अपने इस भाई को जरूर याद करना। अजीज़ान मोहतरम, क्या कहना नमाज शब का कि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम जो है नमाज शब के लिए रात के अंधेरे में उठा करो इबादत के लिए, खुदावंद आलम तुम्हारी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देगा। अजीज़ान मोहतरम, और खास तौर से नमाज शब के फायदे में से बहुत ज्यादा फायदे ये है, लोग कहते हैं कि हमारे कर्जे बढ़ गए हैं, रिस्क में कमी आ गई है, बीमारी है, तंदुरुस्ती नहीं है, बला आती है, आफत आती है। अजीज़ान मोहतरम, तो इसके लिए हमारे अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की रिवायतों से देखने को मिलता है
کہ اگر کوئی قرضدار ہو تو اس کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے، اگر کسی کے رزق میں کمی ہے تو نماز شب کی ادائیگی سے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ آنکھوں کی روشنی جو ہے عزیزان محترم، آج کے دور میں ہر تیسرے چوتھے بچوں کو جو ہے ملتا ہے کہ چشمے پہن کے گھوم رہے ہیں۔ اگر کسی کو چاہیے کہ آنکھوں میں روشنی میں اضافہ ہو تو وہ نماز شب کی ادائیگی کرے۔ نماز شب وہ ہے کہ جو چہرے کو نورانی کرتا ہے، اخلاق کو بلند درجے پہ لے جانے میں مدد کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ماشاءاللہ سے ماہ شعبان چل رہا ہے، سب بہت زیادہ روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، ساری عبادتیں کرنا آسان، روزے رکھنا آسان، لیکن اس کی عبادت کا جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کے ثواب کو بچانا، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اسے بچانا بہت مشکل ہے۔ اور بچے گا کیسے؟ اگر ہم ہمارے اخلاق کو بلند درجے پہ لے جائیں گے تب۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اخلاق جو ہے بہترین بن جائے، نہیں اتنی محنتوں کے باوجود نہیں کر پاتا، اگر وہ نماز شب کی ادائیگی کرنے لگے گا تو اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ اور عزیزان محترم، اگر کسی کو چیک کرنا ہے کہ میری نماز شب کتنی قبول ہے تو ذرا سوچے کہ میرے اخلاق پہلے سے زیادہ اچھے ہوئے یا نہیں۔ میں پہلے جو غیبت کرتی تھی، حسد آ جاتا تھا میرے دل میں، کینہ آ جاتا تھا میرے دل میں، یا جو بھی میرے اخلاق کی جو بھی بد اخلاقیاں تھی وہ کم ہوئی یا نہیں، تو پتہ چلے گا ہمارے نماز شب قبول ہوئی یا نہیں۔ عزیزان محترم، یہ نماز شب وہ ہے کہ جسم کو خوشبودار بنا دیتا ہے، دعاؤں کو قبولیت کے درجے پہ لے جاتا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ مومن کی عزت کے لیے جو ہے کافی ہے کہ وہ رات کے وقت میں اٹھ کر نماز شب کی ادائیگی کرے۔ نماز شب کی ادائیگی کرنے والے پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر آج زمانے کے امام کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو ہم تحفے میں یا کہے امام ہم آج سے بہت زیادہ قرآن کی تفسیر میں غور و فکر کریں گے یا نماز شب کی ادائیگی کریں گے۔ اور عزیزان محترم، تیسری تاکید امام نے کی تو کیا کی؟ امام نے کہا کہ میرے چاہنے والوں سے کہو، اور اے مرشی نجفی، اے سید، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تمہیں جو ہے زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام کی لیے بہت جانا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ صرف ائمہ کی قبروں کی زیارت کر کے آ جاؤ، بلکہ امام زادوں کی زیارت کو بھی بہت زیادہ جایا کرو۔ پروردگار عالم ہم سب کو جلد سے جلد تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبروں کی زیارت نصیب فرمائے، امام زمانہ کی ملاقات نصیب فرمائے، خانہ کعبہ کا حج کرنا، عمرہ کرنا، بیت المقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، اگر ہم نہیں جا سکتے تو دور سے بھی ہمیں زیارتیں پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ خاص طور سے ماہ شعبان چل رہا ہے جس میں کہا گیا کہ اس کے روز جمعہ کو تمہیں جو ہے زیارت جامعہ بہت زیادہ پڑھو، ماہ شعبان کے روز جمعہ کو۔ اور عزیزان محترم، اگر ہم زیارت جامعہ صغیرہ کو روزانہ پڑھ لے تو ہمیں تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی، رسول خدا کی شہزادی جناب زہرا کی زیارت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو بہت زیادہ توفیق عنایت فرمائے۔ اور عزیزان محترم، آگے امام نے تاکید کی کہ تمہیں چاہیے کہ علماء، شہداء اور صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے بہت زیادہ جایا کرو۔ عزیزان محترم، ہم اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم کتنا قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان جانے کے لیے جو ہے کہیں زیادہ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، لیکن نہیں عزیزان محترم، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ عورتیں نجاست کے عالم میں بھی قبرستان میں جو ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے جا سکتی ہے۔ اور عزیزان محترم، ہم جب بھی جائے قبرستان تو صرف ایسا نہ ہو کہ ہمارے رشتہ داروں کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آ جائے، بلکہ ہمیں جو ہے تصور کرنا ہے کہ جو بھی مومن اس دنیا سے چلے گئے ہیں
وہ صالح ہے، یعنی کہ اللہ کے صالح بندے ہیں، لہذا تمام مومنوں کے لیے بھی جو ہے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اور عزیزان محترم، خاص طور سے امام نے کہا کہ علماء کی قبروں کی زیارت کے لیے جائے۔ تو عزیزان محترم، جب بھی ہم جائیں، مثال ہم کوئی بھی قبرستان میں گئے ہیں تو ہمیں وہاں کوئی نہ کوئی تو ایسا ذاکر دین، امام کا ذاکر کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا کہ جو وہاں پہ دفن ہو، کوئی نہ کوئی ایسا علم والی شخصیت تو ہوگی جو وہاں پہ دفن ہو۔ تو ہمیں ہمارے رشتہ داروں کی قبر پہ صرف نہیں جانا ہے، بلکہ ایسے عالم دین اور ذاکر دین کی قبروں پر بھی جو ہے زیارت کے لیے جانا ہے۔ اور عزیزان محترم، کیا کہنا قبرستان جانے کے ثواب کا۔ عزیزان محترم، اگر کوئی ایک آیت بھی قرآن مجید کی قبرستان میں پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام؟ کہتے ہیں من قال عند دخول المقابر بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب اللہ لہ عبادت 50 سنہ۔ تو اس کے معنی ہے کہ جب بھی کوئی شخص قبرستان میں جاتا ہے اور جب داخل ہوتا ہے قبرستان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف یہ ایک آیت کہہ کے جب داخل ہوتا ہے تو اسی وقت اس کے اکاؤنٹ میں 50 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ میرے محترم سامعین، ذرا سوچے، ہم 50 سال میں کتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، لیکن صرف قبرستان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر داخل ہو جائے قبروں کی زیارت کے لیے تو خداوند عالم ہمیں 50 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پھر آگے امام کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر اس طرح سے وہ داخل ہوگا تو خداوند عالم اس کے اور اس کے باپ کے جو ہے اور اس کی ماں کے جو ہے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! والدین کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائے اگر ہم جائے قبرستان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ابھی داخل ہوئے ہیں تو یہ کم سے کم فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں 50 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ہمارے والدین کے اور ہمارے 50 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم ذرا سوچے کہ ہم کبھی کبھی تو ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گناہ، لیکن اس کے جو ہے وہ گناہ کا جو ہے بہت زیادہ اس کے عذابات لکھ دیے جاتے ہیں، 50 سال کے لکھ دی جاتی ہے، 100 سال کے لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قبرستان میں جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کروائے۔ اور عزیزان محترم، اگر ہم آج کے بعد جب بھی قبرستان جائے تو اپنے وقت امام کو ضرور اس وقت یاد کرنا عزیزان محترم، اور امام کو اس کے یہ ثواب کا ہدیہ جو ہے امام کی بارگاہ میں پیش کر دینا اور امام سے کہنا کہ مولا آپ نے تاکید کی تھی نا کہ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ، علماء، شہداء اور صالحین مومنوں کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ، مولا دیکھو آپ کی تاکید پہ ہم عمل کر کے آئے ہیں۔ اور عزیزان محترم، آج ہی کے دن امام کو اگر ہم تحفہ دینا چاہتے ہیں تو ہم یہ نیت کر لے، یہ عہد کر لے کہ ہم ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ تو ضرور قبرستان جائیں گے اور مردوں کی جو ہے قبروں کی زیارت کریں گے، انہیں جو ہے کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور پیش کریں گے۔ اور عزیزان محترم، آئیے ہم دیکھیں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبرستان میں جا کے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اور قبرستان کے جو مسلمانوں کی جو قبر ہے تو خداوند عالم وہاں جا کر ایک آیت کی تلاوت کرنے والے کو 70 نبیوں کا ثواب عنایت فرمائے گا، 70 نبیوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ عزیزان محترم، ہم کیا، ہماری اوقات کیا کہ ہم کوئی نبی کا ثواب حاصل کر سکے؟ یہاں پہ تو ہمیں
جو ہے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہیں ایک آیت پڑھنے کا ثواب 17 نبیوں کے برابر ملے گا۔ تو عزیزان محترم، آئیے ہم آگے بڑھے۔ آیت اللہ مرشی نجفی کو زمانے کے امام نے 12 تاکیدات کی تھی، ان میں سے 4 تاکید کو ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد کی تاکید انشاءاللہ ہم اگلی تقریر میں دیکھیں گے۔ آئیے ہم آگے دیکھیں کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے جب امام ان کو تاکید کر چکے تو پھر آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کہ مولا میرے حق میں کچھ دعا کر دو۔ عزیزان محترم، یہ کون امام ہے جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، جو اپنے چاہنے والوں کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور خدا سے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جب بھی کبھی ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ تو آیت اللہ مرشی نجفی جیسی شخصیت نے جب امام زمانہ سے کہا کہ مولا میرے حق میں کچھ دعا کر دو، تو عزیزان محترم، امام نے آیت اللہ مرشی نجفی کے حق میں کیا دعا مانگی؟ عزیزان محترم، یہ دعا مانگنا امام کا بھی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں، خاص طور سے ہم مائیں جو ہیں نا اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگتی ہے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے رشتہ دار کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، ہمارے شوہر کے لیے دعا کیا مانگنا چاہیے؟ امام زمانہ نے مرشی نجفی کے لیے کیا دعا مانگی؟ امام زمانہ نے کہا پروردگارہ اس سید کو دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اگر دنیا میں کوئی سب سے بڑی دعا ہے تو یہی دعا ہے کہ دین کی خدمت کی توفیق مل جائے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، اور اس زندگی، چھوٹی سی زندگی کے لیے ہم کتنی محنتیں کرتے ہیں، تو آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اگر ہم دین کی خدمت کریں گے عزیزان محترم تو ہماری دنیا بھی بن جائیں گی، ہماری آخرت بھی بن جائیں گی۔ تو اگر کچھ دعا مانگنا ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، تو دعا مانگو کہ پروردگارہ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ عزیزان محترم، کیا کہنا زمانے کے امام کی دعا کی قبولیت کا کہ آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے امام نے کہا کہ اس سید کو دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما دے خدایا۔ تو خداوند عالم نے زمانے کے امام کی دعا کو قبول کر کے انہیں ایسی توفیق دی کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے کم کے روزے کے سامنے، بالکل معصومہ کم کے روزے کے سامنے بالکل ایک اتنی بڑی لائبریری قائم کی جو پورے ایشیا میں سب سے بڑی لائبریری ہے۔ عزیزان محترم، جن میں بہترین بہترین کتابیں، عربی میں، پرشین میں بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ عزیزان محترم، خداوند عالم ہم سب کو ایسے بڑے بڑے کتب خانے سے، ایسی بڑی بڑی لائبریری سے بہت زیادہ مطالعہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور عزیزان محترم، آج بھی آیت اللہ مرشی نجفی کا یہ کتب خانہ بڑا ہی مشہور، جب بھی ہم جائے قم کی زیارت کے لیے وہاں ضرور جائے، کیونکہ یہ امام زمانہ کی دعا جو قبول ہوئی اس کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ آئیے عزیزان محترم، ہم امام زمانہ سے کہیں مولا آپ نے آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے تو یہ دعا کر دی کہ دین کی خدمت کی توفیق انہیں مل جائے، مولا ہم بھی آج آپ کی ولادت کا روز ہے، آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر آئے ہیں، مولا ہمارے لیے بھی یہی دعا کر دیجئے۔ اور عزیزان محترم، آگے دیکھیں ہم کہ آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے زمانے کے امام نے دوسری کیا دعا کی؟ دوسری دعا آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے یہ کی کہ پروردگارہ تو اس سید کو تیری مناجات کی لذت عنایت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ مناجات کی لذت، خداوند عالم کی بارگاہ میں جو مناجات کرتا ہے
وہی جانتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی بہترین انداز میں دعا مانگنے والا ہو، وہ دعائیں مانگ رہا ہو، تو ہم کتنے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ بہت اچھے سے مناجات کرتی ہے، آپ بہت اچھے سے دعائیں مانگتی ہے۔ عزیزان محترم، ایک عام شخصیت بھی ایسی ہو تو ہم ایسا کہہ دیتے ہیں، تو یہ تو امام زمانہ نے جن کے لیے دعا کی کہ پروردگارہ اس سید کو مناجات کی لذت عنایت فرما دے، وہ آیت اللہ مرشی نجفی کیسے مناجات کرتے تھے؟ ہر وقت ان کے ہاتھ میں رومال رہتا تھا، ہر وقت خداوند عالم سے دعائیں مانگتے رہتے تھے، مناجات کرتے رہتے تھے، اور مناجات کے نتیجے میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، اور وہ رومال سے وہ آنسو کو پوچھتے رہتے تھے۔ عزیزان محترم، ماہ شعبان چل رہا ہے، ہمارے سب کے دل کی یہ تمنا کہ پروردگار عالم ہم سب کو بھی بہترین مناجات کی لذت عنایت فرمائے، بہترین مناجات ہم کر سکے۔ تو عزیزان محترم، امام زمانہ سے ہی توسل کریں گے کہ یا امام زمانہ، جس طرح سے آپ نے آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے دعا کی، ہمارے لیے بھی دعا کر دے کہ ہمیں بھی مناجات کی لذت خداوند عالم عنایت فرما دے، الہی آمین۔ اور عزیزان محترم، جب بھی مناجات کرنے کا موقع ملے اور مناجات کرے تو اس کا تحفہ ہمیں زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ آئیے عزیزان محترم، ہم دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دے۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ تیری ذات پاک کا، تیری رحیمی کریمی کا واسطہ، مالک ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں توفیق دی تو ہم جو ہے یہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی گفتگو کے بارے میں ہم نے غور و فکر کیا۔ مالک ہماری جانب سے اس چھوٹی سی عبادت کو تو ہم سب سے قبول فرما لے۔ تجھے واسطہ تیری ذات پاک کا، تیری رحیمی کریمی کا واسطہ، تجھے محمد صلی اللہ و آل محمد صلی اللہ کا واسطہ، مالک 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 ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما لے۔ تو وہ ہے کہ جو تمام حمد و ثنا کے لائق ہے، تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہے۔ تو شہرت سے زیادہ قریب ہے، دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ پر درود نازل فرما، اور ہم تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آئے ہیں۔ مالک ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، اس کی جگہ پہ نیکیوں کو لکھ دے۔ مالک ہمارے گناہ آنکھوں سے جو ہو گئے اسے تو معاف فرما دے، تاکہ یہ نجس آنکھیں پاک ہو جائے اور ہم وقت کے امام کی زیارت کر سکے۔ مالک ہماری آنکھوں میں بہترین روشنی عنایت فرما، تاکہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکے، اس پر عمل کر سکے، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ہمارے بہترین بہترین عمل کو پیش کر سکے۔ مالک امام کی ولادت کا روز ہے، تجھے واسطہ زمانے کے امام کا۔ آج بھی شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی آوازیں گونج رہی ہے، آج بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آواز گونج رہی ہے، یا مہدی یا مہدی۔ جناب محسن کی شہادت کے وقت بی بی نے پکارا تھا، پروردگارہ بی بی کی اس آواز کا واسطہ ہمارے امام کی ظہور میں جلدی کرا دے، آسانی کرا دے۔ جب ہمارے امام کا ظہور ہو، پہلی ہی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پہنچ جانے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے امام کی خدمت کا موقع ہمیں نصیب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما، ہمیں ایسے کام کی توفیق عنایت فرما جس سے ہمارے امام کا دل شاد ہو، ہمیں اس کام سے بچا لے جس سے ہمارے امام کو رنج پہنچتا ہے۔ مالک مالک مالک، دنیا میں وبا پھر سے پھیلی ہے، تجھے واسطہ زمانے کے امام کا کہ جس کی ولادت کا روز ہے، یہ وبا کو جلد سے جلد نیست و نابود فرما دے۔ تمام مومن و مومنات کو اپنی حفاظت میں رکھ، جو بھی بیمار ہے، رنج غم بلا آفت مصیبت میں مبتلا ہے، پریشان ہے، ان تمام کی رنج غم بلا آفت مصیبت پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام مومن و مومنات کی تمام نیک حاجتوں کو پوری فرما دے، ہمارے مرحومین کی قبروں کو مثل جنت بنا دے۔ مالک
جو بھی لاولد ہے امام زمانہ کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، جن کی اولاد ہے انہیں صحیح وسالم رکھ، بہترین پرورش کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ہماری اولاد کو ایسے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مقدروں کو ایسا بنا کہ دنیا اور آخرت میں عزت خوشی کامیابی نصیب ہو، وقت کے امام کے لشکر میں شمار ہو جائے۔ مالک ہم سب کو ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تو چاہتا ہے، امام کا ایسا محب و ناصر بنا دے جیسا امام چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الحمد للہ علی کل نعمہ، وصلی اللہ من کل خیر، واعوذ باللہ من کل شر، واستغفر اللہ من کل ذنب، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔